الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام سورہ البروج ہے۔ آیت نمبر 1 کا آخری لفظ البروج، وہیں سے سورت کا نام ہوا۔ سورت مکی ہے اور اس دور کی ہے یہ سورت کہ جب اہل مکہ مختلف تدبیروں اور چالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام کا مقابلہ کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ کام فیل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں گزشتہ زمانے کے ایک واقعے کا حوالہ دے کر یہ بتلایا کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اہل ایمان اور ایمان کے راستے پر چلنے والوں کو گڑھوں میں آگ لگا کر اور ان کو جلا دیا، اسی راستے پر اہل مکہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ اللہ کو یہ ہرا نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کام کا فیصلہ کر لیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کو پوری قدرت ہے کہ جس چیز کا چاہے وہ ارادہ کرے اور اپنے ارادے کو نافذ کر دے۔ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقت والی قومیں گزر چکی ہیں، فرعون اور ثمود، ان سے خوب واقف۔
انہوں نے بھی اپنی طاقت اللہ کے کام کے مقابلے میں جھونک دی، نقصان انہی کا ہو، اللہ کے کام کا نقصان نہیں ہوا۔ جس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ قرآن ایک کتاب حق ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، لہذا اس کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، نہیں اس کی کہیں بھی باتیں جو اپنی جگہ سے تذکرہ کب کا ہے، کہاں کا ہے، اس سلسلے میں عام مفسرین جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس واقعے کا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں ایک جادوگر رہتا تھا، بڑا صاحب فن جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو اس کا احساس ہوا کہ بھئی میں مر جاؤں گا تو یہ فن میرے ساتھ چلا جائے گا، اس لیے اگر ایسا ہو کہ کوئی مستعد نوجوان تیار ہو جائے اور اسی کام کے لیے وہ اپنی زندگی لگا دے تو میں یہ علم اس کو دے دوں تاکہ میرے بعد یہ سلسلہ چلے۔ تو اس نے بادشاہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، اگر آپ کوئی مقرر کر دیں نوجوان تو میں اس کو اپنا یہ علم دے دوں، میں دنیا سے جاؤں تو میرے ساتھ میرا علم نہ چلا جائے۔ جو غلط علم ہے ان کی فکر کرنے والے ہمیشہ رہیں، یہ محفوظ رہنے چاہیے، اور جو صحیح علم ہے جن کے لیے وہ علم ہے وہ بھی اس کا کیئر نہیں کرتے۔ یہ ہے ہم لوگوں کی حالت۔ علوم اسلامیہ ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کام چل رہا ہے، کوئی عالم رہے کہ نہ رہے، نوجوان نسلوں میں اس علم کا جاننے والا رہے کہ نہ رہے، اس کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ لیکن غلط علم کہ صاحب ٹیکنالوجی کا یہ فن جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے، تم صاحب یہ جو میتھمیٹک کا یہ علم کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے، اس کے لیے ہزار کوششیں، انعامات رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے گرانٹ ہیں، وظیفے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان علوم کے واسطے جس کے دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے اس کے لیے کیا ہے ہماری طرف سے؟ تو بہرحال بادشاہ تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، تم ان کے ہاں جایا کرو گے اور ان سے سیکھا کرو گے۔ جانے لگا، اس جادوگر کے گھر کے راستے میں ایک عابد زاہد، اس وقت جو دین حق تھا وہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو اس وقت کے نبی کا علم یہی تھا۔ تو ایک عیسائی تھا جو واقعتاً عیسائی تھا، اللہ والا، تو وہ راستے میں وہ ملتا تھا، شروع میں تو اس سے السلام علیکم ہوئی، بیٹھنے لگے، اس کی نصیحتیں، اس کا وعظ، اس کی خدا لگتی باتیں جو ہیں وہ سنتا، دل کو لگی، تو اب وہ اس کا ٹائم وہاں زیادہ لگنے لگا اور اس سے اس نے سیکھنا شروع کیا۔ جادوگر کے پاس وقت کم ہو گیا، ادھر زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ یہاں حقیقت مل رہی تھی، تو اس کا چسکا جب اس کو لگ گیا، بات یہ چسکا لگنے ہی کی ہے، سارا کھیل اسی کا ہے، ہم کو دراصل اس کا چسکا نہیں لگا ہے۔ میں دعوے سے اس بات کو کہتا ہوں کہ جس روز اس کا چسکا لگ جائے پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ دیوبند کے مدرسے کے بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کے بارے میں ہے کہ وہ زمیندار آدمی تھے، بے پڑھے لکھے لوگ، بدقسمتی سے اس زمانے میں
جو مغلیہ دور آخر تھا اور برطانیہ کا اقتدار جب قائم ہو رہا تھا. یہ وہ دور ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ پڑھنا لکھنے کو عیب سمجھتے تھے. یہ تھا ویسی تھوڑی تباہی آئی ہمارے علاقے میں. جو مسلمان تباہ ہوئے برباد ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے. لکھنے پڑھنے کو عیب سمجھتے تھے. کیوں غلامی کرنی کسی کی؟ کہیں کو پڑھیں گے؟ ہم تو زمیندار ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اپنی زمینوں سے آتا ہے وہ کھاتے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے سامنے جا کر کے ہم اس کی قمچیاں کھائیں گے؟ پڑھتے ہی نہیں تھے. تو یہ ایک مزاج تھا. ان کے والد جو تھے وہ اسی ڈھب کے ہوں گے کہ اپنا زمین تھی، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، وہاں سے کچھ آ گیا چل رہا ہے اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں اپنی چوپالوں میں بیٹھے ہوئے ہوکے گڑگڑا رہے ہیں. بس یہی کام تھا. مولانا محمد قاسم صاحب اکیلے بیٹے تھے اور اس علاقے کے ایک بزرگ تھے حاجی امداد اللہ صاحب، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، مہاجر مکی کہلاتے ہیں. سید الطائفہ یہ ہمارے بزرگوں کے شیخ ہوئے ہیں، پیر ہوئے ہیں. تو ان سے رسم و راہ ہوئی کیونکہ چھوٹے چھوٹے یہ قصبے تھے. اب ایک بزرگ آ جائے تو پورے قصبے والوں کے واسطے کافی ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بچپن ہی سے جو ذہن اور فکر دیا تھا، تو اس کا جو یوں کہیے کہ صحیح اگر ان کو تسلی اور تصفی اس ذہن کی اگر ہو سکتی تھی، وہ اپنے والد کی خدمت میں نہیں کہ جہاں خالی ان کی چلم بھری ہو کے پہلے جا کے رکھ دی. وہ جو ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا اس کا استعمال وہ نہیں تھا. اس کا استعمال تھا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی خدمت میں رہ کر. تو وہاں گئے تو وہ ان کو راستہ مل گیا. اب پڑھنے میں لگ گئے. تو وہاں اس قصبے میں کون تھا پڑھانے والا؟ قرآن شریف پڑھا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو وہاں سے دلی چلے گئے. وہ کالج ابھی بھی موجود ہے جس کے کئی دفعہ نام بدلے ہیں. اس زمانے میں اس کا نام عربک کالج تھا جو اجمیری گیٹ پر ابھی بھی وہ عمارت موجود ہے، اس میں اسکول چلتا ہے. اس کالج میں مولانا مملوک علی صاحب جن کا مزار دلی میں مہندیان میں حضرت شاہ ولی اللہ کے مزار کے پاس وہ بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں ان کا مزار ہے مسجد کے صحن میں. مولانا مملوک علی صاحب یہ ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے. مولانا محمد قاسم صاحب کے ایک ہی گاؤں کے رہنے والے، ایک ہی قصبے کے. تو وہ وہاں صدر تھے عربی شعبے کے، علوم دینیات کے. تو ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے انہوں نے علم سیکھا اور خوب سیکھا. اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا کہ عربی زبان میں میتھمیٹک کی کتاب اقلیدس کے نام سے ایک ہے اور جو بہت مشکل کتاب ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں کیوں کتابوں کو مشکل کر کے لکھا جاتا تھا. مضمون کچھ بھی ہو لیکن کتاب لکھی جا رہی ہے تو ایسا کہ آدمی سر دھنتا رہے بیٹھے ہوئے. تو مشکل زبان میں ہے وہ کتاب میتھمیٹک، خشک مضمون اور کتاب کو مشکل انداز میں لکھا. چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن وہ واقعی ٹاپ کا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پوری کتاب پڑھ لی اور صبح کو جا کر امتحان بھی دے دیا اور پاس بھی ہو گئے. پڑھا ہی نہیں اس کو. ذہن تھا، اللہ نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عالم ہوئے، زبردست عالم ہوئے. کوئی شبہ نہیں کہ آج ان کی جو 2-4 کتابیں ہیں وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے ان علوم کا سمجھنا. حالانکہ وہ اردو میں ہیں، کچھ فارسی میں ہیں، نہیں بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں اس قدر علوم ہیں کہ سارے علوم جب تک نہ آئیں تو ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم معذور ہیں ان کتابوں کے سمجھنے تک سے بھی. تو ان کے والد نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا، جس کو مجھے سنانا تھا، یہ اجی حاجی صاحب یہ میرے بیٹے کا تم نے کیا کر دیا؟ اب مجھے بڑی مشکل معلوم ہوا مجھے اس سے کہتے ہوئے بھائی میرا حقہ بھر دے. یہ تھی ساری مشکل. تو میں حقہ بھروانا مشکل ہو گیا اس لیے کہ وہ عالم اب بن چکے ہیں. اب جب دیکھو تو وہ سوچنے میں لگے ہوئے ہیں، جب دیکھو تو وہ تقریر کر رہے ہیں، جب دیکھو تو وہ کتاب لکھ رہے ہیں. تو اب ان سے حقہ کہاں سے بھروائیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ چسکے کی بات ہے. حضرت نانوتوی کو بھی اس کا چسکا لگ گیا ہے. تو اب ان کی وہی زندگی ہے، اس کے بغیر ان کا مزہ نہیں ہے. تو میں نے واقعتاً ایسے اپنے اساتذہ کو اور اپنے استاذوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں اگر کیفیت ہے تو اس سے ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے اور اس کو وہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس کے بغیر ان کی زندگی میں مزہ نہیں. تو یہ چسکا لگنے کی بات ہے.
تو اس بچے کو چسکا لگ گیا. اب وہ اس بزرگ کی خدمت میں وہیں بیٹھے اور وہ سیکھا, اور اس بزرگ نے اس طرح سکھلایا کہ یہ نوجوان صاحب کرامت بن گیا, واقعی اللہ والا ہو گیا. تو کچھ لا علاج مریضوں کو اس کی دعاؤں سے شفا بھی ہونے لگی. بہت جگہ علاج ہو چکے مگر کوئی فائدہ نہیں. اب وہ ہوا کرتا ہے کہ بھئی اللہ والوں سے دعا کراؤ, جب ڈاکٹروں سے کام نہیں چلتا. اب ان سے دعا کرائی, وہ بہتر ہو گیا. وہ اب شہرت چلی, وہ ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی. تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ ہم نے تو مقرر کیا تھا جادوگر کے پاس بھیجنے کو, اور یہ کیا اس نے شروع کر دیا, معلوم ہوا کہ یہ تو اس نے دوسرا دین قبول کر لیا ہے. تو اب بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا کہ صاحب ہم نے اس کا وظیفہ مقرر کیا تھا اس کام کے لیے, یہ تو راہ حق سے ہی ہٹ گیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس کے جو پیر تھے, ان کے استاد سے, ان کو قتل کروایا کہ پہلے تو اسے مارو کہ جس نے گمراہ کیا ہے اس بچے کو. اس کو قتل کیا, اور اب اس کے قتل کے درپے ہوئے. مگر اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں. نہ سمجھا جائے کہ یہ کرامتیں جو ہیں بندے کی اپنی نہیں ہوتی, اس لیے نہ سمجھیے کہ وہ بزرگ کرامت والا کیوں نہیں تھا اور یہی نوجوان کیوں کرامت والا ہوا. وہ اس کا استاد تو قتل ہو گیا, مگر بادشاہ اس بچے کو, اس نوجوان کو قتل کرنے کی جتنی تدبیریں کرتا فیل ہو جاتا. پہاڑ پر بھجوایا کہ وہاں سے دھکیل دو, جو لے کے گئے تھے وہ گر گئے, یہ رہ گئے. ایک کشتی میں سوار کرایا کہ لے جا کر بیچ دریا میں ڈبو دو, اور ڈوب گئے, یہ رہ کے آ گئے. اللہ کا معاملہ عجیب ہے. وہ ان سے کچھ اور کام لینا تھا. آخر اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت سے, جب وہ تنگ آ گئے کہ مجھے آپ اس طرح نہیں مار سکتے, مجھے اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر بھی میں ہی بتاتا ہوں. کہ بھائی وہ تدبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا زندہ رہنا بڑا فتنہ ہے, یہ تو طے ہے مارنا ہے, اب بتاؤ تدبیر کیا ہے. اس نے کہا کہ ایک تیر لو, اور وہ تیر کمان میں رکھ کر کے مجھے مارو, اور یہ کہہ کر مارو بسم اللہ رب الغلام, اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے, یہ کہہ کر مارو. بادشاہ کو عقل نہیں آئی, اور اس نے تیر لیا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مارا. اس کو مارنے کے جذبے سے دیوانہ تھا, مارنا تھا اس کو. اس نے وہ تیر مارا, وہ مر گیا. اب جو یہ بات چلی لوگوں میں کہ وہ نوجوان جو بادشاہ کے کسی تدبیر سے مر نہیں رہا تھا, تدبیر کارگر ہوئی تو کیا ہوئی کہ بسم اللہ رب الغلام کہنے کہ یہی اللہ تو ہے جس پر ایمان لانا ہے. لوگ دھڑا دھڑ ایمان لانے لگے. تو وہ اس پاگل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تدبیر جو ہے یہ ایک آدمی کو تو ختم کر رہی ہے مگر کتنوں کا راستہ بدل دے گی. چنانچہ ہزاروں سے مسلمان ہونے لگے, اب چرچا ہو گیا. وزیروں نے کہا کہ بادشاہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو جو چنگاری تھی اس کو بڑھ کر کے پورے شہر میں آگ لگ گئی ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں اب اس دین چھوڑ رہے ہیں اور اب ہمارے کنٹرول سے باہر. بادشاہ کو اور غصہ آیا. بادشاہ نے کہا اعلان کر دو کہ جس نے اپنا دین چھوڑا اور اس لڑکے کا دین قبول کیا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا, اور شہر کے اندر مختلف جگہ گڑھے کھدوا دیے جائیں اور آگ جلوا دی جائے, اور جو اپنے آپ کو کہے کہ میں مسیح ہوں اس کو اس میں ڈال دو. چنانچہ ایک دن میں ہزاروں جلائے گئے, اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کے کارندے جو ہیں وہ گڑھوں کے کنارے بیٹھ کر یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے, جل گئے کہ نہیں جل گئے, جل گئے کہ نہیں جل گئے. یہ وہ واقعہ ہے جس کو عام مفسرین نقل کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ واقعے بعد مفسرین لے رہے ہیں. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں اس زمانے میں اس کو فارس کہا جاتا تھا, فارس میں ایک بادشاہ نے اپنی بہن سے زنا کیا. لوگوں میں تھو تھو ہونے لگی, توبہ توبہ یہ کیا حرکت ہوئی, بادشاہ نے حرکت کی. تو بادشاہ کو اپنی خفت مٹانے کے واسطے, اپنے اوپر سے یہ الزام ہٹانے کے لیے, جو آج کل ہم لوگ سینہ ٹھوک کر تدبیریں کرتے ہیں وہ تدبیر بادشاہ نے کی. اپنے آپ کو نہیں بدلتے, اپنے آپ کو قصوروار نہیں کرتے, دین بدلنا چاہتے ہیں, وہی تدبیر بادشاہ نے کی. بادشاہ کہنے لگا کہ اب تو اللہ میاں نے حلال کر دیا اپنے بہن سے شادی کرنا,
میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بالکل شریعت میں جائز ہے. اب یہ دین میں یہی مسئلہ ہو گیا. لوگوں کے حلق سے وہ بات اتری نہیں. چھوٹی موٹی باتیں تو آج کل ہم اور آپ بھی مان لیتے ہیں. مسلمان جو محققین آج نئی نئی مسئلے بیان کر دیتے ہیں اسلام میں، وہ ہم جیسے لوگ مان جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ بڑا بھاری تھا، یہ حلق کے نیچے نہیں اترا، تو بات نہیں چلی. اور لوگوں نے پھر بھی کہا کہ بادشاہ نے غلط کیا، بڑا جرم کیا. تو بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ نہیں، سب لوگوں کو جو ہے جو اس طرح کی بات کہے کہ بادشاہ غلط کر رہے ہیں ان سب کو جلا دیا جائے. یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل جب اپنے دین کو لے کر چل رہے تھے تو بابل کے علاقے میں وہاں کے بادشاہ نے ان کی ضد میں کہ تاکہ یہ اپنا مذہب چھوڑیں، اس نے بھی یہی جلانے کا عمل کیا تھا. یہ 3 واقعے ہوئے. چوتھا واقعہ وہ ہے کہ جو مسلمان مؤرخین سیرت ابن ہشام اور ابن سعد اور وغیرہ وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ ہے نجران کا. اور جو نجران وہ علاقہ ہے کہ جو اس وقت تو سعودی عربیہ کے حدود میں آتا ہے، لیکن اس زمانے میں پہلے یہ حجاز، اور جو حجاز کو ہی عرب کہتے تھے، قریش کا علاقہ یہ حجاز کہلاتا تھا، جس میں طائف، مکہ اور مدینہ تھا. اور باقی جو علاقے یہ اس وقت اس قریش کے ٹیریٹوری نہیں کہلاتے تھے. تو نجران جو ہے یہ یمن اور سمجھیے کہ مکے کے درمیان میں ایک جگہ ہے. آج اس کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس زمانے میں اس کی بڑی اہمیت تھی، تجارتی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. تجارت کے لحاظ سے یہ کہ چمڑا اور ریشم اور اس طرح کی چیزیں، کپڑے اور چمڑے کی، اس کی بہت بڑی مارکیٹ تھی. تو تجارتی لحاظ سے بہت اہم جگہ تھی، بڑی آبادی تھی. اور یہ تھا کہ وہاں اس آبادی کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ ادھر تھی. یہودیوں کی توجہ بھی ادھر تھی اور عیسائیوں کی توجہ بھی اس وقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو یمن میں اس زمانے میں عیسائی حکومت تھی. یہ عیسائیوں کی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے 4 صدی عیسوی میں. 4 صدی عیسوی کے اندر عیسائی حکومت قائم ہوئی. اور اس وقت یہ حبشہ میں بھی جو عیسائی حکومت تھی اسی کا ایک، یوں کہیے کہ ایک اسٹیٹ تھی. تو یہاں کا جو گورنر تھا وہ مدینہ گیا، جبکہ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. وہ یثرب گیا اور وہاں جو یہودی قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ آباد تھے، تو بنو قریظہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہاں کے ان یہودی علماء سے ملا اور انہوں نے اپنا دین اس کو پیش کیا اور یہ ان سے متاثر ہوا اور وہاں سے 2 عالموں کو لے کر کے یہ یمن کے علاقے میں آیا. یہ وہاں صورت ہوئی. اس کے بعد یہ نجران کے علاقے میں یہ یہودیوں نے اپنے دین کو پھیلانا چاہا. عیسائیوں کی وہاں وہ تھی، میں نے کہا عیسائی مذہب چل رہا تھا. تو اس وقت جو بادشاہ ان یہودی علماء کو لے کر آیا تھا وہ تو مر گیا، مگر اس کا بیٹا اب تخت پر آیا جس کا نام تھا ذو نواس. ذو نواس بہت مشہور نام ہے عربی کتابوں کے اندر. یہ بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے یمن کا. اس یمن کے اس بادشاہ نے، ذو نواس نے، جو یہودی تھا اپنے باپ کے مذہب پر، اس نے اپنے یہودیت کو پھیلانے کے واسطے اور عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے زور لگایا. اور نجران جو گڑھ تھا نصرانیت کا، وہاں اس نے خاص طور پر توجہ دی اور جو اعلان کر دیا کہ جو نہ مانے یہاں گڑھے کھود کر آگ لگا دی جائے. تو ایک دن کے اندر 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلایا گیا. یہ ایک واقعہ ہے جس کو مورخین بیان کرتے ہیں. اور اس دور کی تاریخ کی کتابیں یورپ وغیرہ کی وہ اس جو واقعات بتلاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے یہی واقعہ ہے کہ آگ لگنے کا. لیکن مفسرین بعد میں پھر یہ کہتے ہیں مختلف واقعات ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی ایک واقعے کو نہیں بتلایا، ان سب واقعے کو اصحاب الاخدود کہا ہے. واللہ اعلم. اب پڑھا جائے. فرمایا قسم ہے آسمان کی برجوں والے. برج سے مراد کیا ہے؟ اصل میں برج یبرجو، برج اس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے. اسی واسطے وہ آیت یاد ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ازواج مطہرات کو
ہدایت فرمائی ہے، اور اصل میں تو وہ ساری عورتوں کے واسطے وہاں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں رہا کریں اور جاہلی دور کی طرح سے اپنے آپ کی نمائش نہ کرتی پھرا کریں، شو کرنا۔ یہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تو یہ تبرج ہے، یہ بے اور رے اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے شو کرنا، ظاہر کرنا، نمایاں کرنا، دکھلانا، یہ ہے اس کے اصل معنی۔ اسی واسطے جو بلڈنگیں بنائی جاتی تھیں، شاہی قلعے جن کو بولتے تھے، فورٹ، اس میں خاص طور پر وہ ایک عام جو اس کا لیول ہوتا تھا بلڈنگ کا، اس میں جہاں تھوڑے تھوڑے اوپر کو اٹھے ہوئے جو حصے تھے کہ جہاں سیکیورٹی گارڈ رہتا تھا، اس کو برج کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ اسی واسطے کہ وہ اس عمارت کے اوپر اٹھا ہوا حصہ ہے، اس کو برج اسی لیے کہتے تھے، زیادہ نمایاں ہے۔ تو جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں ان کو برج کہتے ہیں۔ اب آسمان برجوں والا، اس کے کیا معنی ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو وہ پرانی سائنس کی بنیاد پر کہ آسمان میں 12 برج ہیں اور اس کے نام بتائے، وہی مراد لیے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، اور اس طرح کے آج کی سائنس کچھ اور کل کی کچھ۔ بعض نے کہا کہ یہ اصل میں مدار ہیں، جن میں چاند کا ایک مدار ہے، مثلا جوپیٹر کا الگ مدار ہے، سورج کا الگ مدار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ آسمان جو مختلف مدار والا ہے، کہ جس کے اندر یہ ستارے اور سیارے اس فضا کے اندر، ان برجوں کے اندر اپنا ان کا سیر جاری ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً جس طرح سے قلعے کے اندر ایک سیکیورٹی کے واسطے کوئی جگہ مقرر ہوتی اور اس کو برج کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کے اندر بھی کچھ حصے ایسے رکھے ہوں کہ جس میں خاص طور پر سیکیورٹی کا انتظام ہو اور وہاں سے کسی کے آنے اور جانے کی صورت ہو۔ میں نے جو بات یہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ عام مفسرین اس کو نہیں کہتے، مگر میں اس کو اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے میں وہ واقعہ جو ہے کہ جب آپ کو حضرت جبریل آسمانوں کی طرف لے کر پہنچے تو وہاں سے پیچھے سے آواز آئی، کون؟ تو جبریل نے کہا جبریل۔ انہوں نے پوچھا وہ مماک، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلائے ہوئے ہیں؟ کہ ہاں بلائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ اوپر آسمان پہ تشریف لے گئے، اور یہ معاملہ ہر آسمان پہ ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں میں بھی کچھ جگہیں وہ رکھی ہیں کہ جہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ ہو، اور وہاں خاص طور پر اسی کام کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہو، کون آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ والسماء ذات البروج، برجوں سے مراد وہی ہو کہ وہ آسمان جو برجوں والا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ بہت مستحکم اور بڑا مضبوط اور بڑا آرگنائزڈ ہے۔ اس آسمانوں کی قسم کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس آسمان کے نیچے حرکتیں کر لی جائیں اور اللہ کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مراد ہے اس قسم کی۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدے والے دن کی۔ سب میجارٹی مفسرین کے اس طرف گئی ہے، الیوم الموعود سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس واسطے تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو، یہ سوچ کر کرو کہ ایک دن آنا ہے جس میں اچھے اور برے کا بدلہ ملے گا۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے گواہ کی، اور قسم ہے اس کی کہ جس چیز کو وہ گواہ دیکھ رہے ہیں۔ مشہود اس کو کہتے ہیں جس کا وٹنس ہو، اور شاہد وٹنس کو کہتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اس کے بھی بہت معنی لیے گئے۔ بعض روایتوں کے اندر تو شاہد سے مراد ہے یوم عرفہ، اور مشہود سے مراد ہے یوم جمعہ، یہ بھی تک آتا ہے۔ لیکن جو بات دل لگتی اور اس مضمون سے، جو اس سورت کا مضمون ہے، اس سے میل کھانے والی جو بات ہے وہ ہے شاہد سے مراد ہے قیامت میں جو بھی لوگ موجود ہوں گے وہ شاہد ہیں، اور مشہود ہے قیامت کی ہولناکیاں۔ وہ قسم کھائی گئی ہے شاہد کی، یعنی وہ لوگ کہ جو قیامت میں حاضر ہوں گے،
اور اسی طرح سے جو کچھ قیامت میں ان کے سامنے آئے گا